بشرا بی بی کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو 3 شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی. مختصراً بتا دیتی ہوں وہ 3 شرائط کیا ہیں کہ جو بھی افراد جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر رہی ہے وہ ریٹن اپالوجی لکھیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں. جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا بھی کچھ سیاستدان چھوڑ ہی گئے, شیریں مزاری بھی ان میں شامل ہیں, اور ان کے خاندان کے افراد آگے آ سکتے ہیں لیکن وہ خود نہیں آ سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی 3 سال تک بنی گالہ میں چپ کر کے یعنی ایک طرف ہو جائیں گے, اور اگر پی ٹی آئی انتخابات جیتتی ہے یا گورنمنٹ بناتی ہے تو وہ کسی بھی قسم کا مشورہ نہیں دے سکیں گے ان کو, ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو 3 نام دیے جائیں گے جن میں سے وہ کوئی ایک چنیں گے اور ایسے لگے گا کہ انہوں نے فیصلہ کیا, ٹھیک ہے. اور 1 سال تک اس کو اسیس کیا جائے گا, گورنمنٹ کی پرفارمنس کو پروبیشن پر ہوگی, اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی دونوں کا فیصلہ کیا جائے گا مستقبل کا. یہ 3 شرائط کس کی جانب سے رکھی گئیں؟ اچھا, اب جس صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ یہ شرائط ہیں, جی مطلب یہ ریڈیکولس قسم کے شرائط ہیں. یہ کسی صورت میں ایک بھی شرائط عمران خان کو قبول نہیں ہوگی. آپ چھوڑیں 3-4 جو بھی ہیں, ایک بھی جو ایسی شرائط نہیں ہے جس کے اوپر وہ سوچ بھی سکتا ہے. تو یہ تو شروع سے ہی پیدل ہے یہ ساری بات. اس پہ کوئی وزن نہیں ہے کہ اتنی بیوقوف ہے اسٹیبلشمنٹ جو کہ ان کو خان صاحب کو یہ شرائط دے رہی ہے کہ آپ بنی گالہ میں آرام سے 3 سال رہیں گے اور پھر آپ فارغ ہو جائیں گے اور آپ کو ہم 3 نام دیں. یار ریڈیکولس, ایسے نہیں ہوتا. اس قسم کی شرائط نہیں رکھی جاتی. آپ خان بھی ایک منجھا ہوا سیاسی کھلاڑی بن گیا اور اس کو پتہ ہے اس کی جو سپورٹ بیس ہے اسٹرانگ, تو وہ تو بالکل کھیلے گا وہی گیم کہ سوری کوئی اپالوجی میں نے نہیں کرنی, میں نے کوئی بیک ٹریکنگ نہیں کرنی, میں آئی ایم ینگ انف, فٹ انف, میرا سپورٹ بیس ہے. آپ کتنا عرصہ کھینچ لیں گے ایسے؟ تو دیکھیے تو تاریخ یہی بتاتی ہے نا کہ آپ کتنا عرصہ کھینچ بھی لیں. جب تک عوام آپ کے ساتھ, آپ کے عوام کے دلوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے. ملک چھوڑ کے جانے کی بھی کبھی شرط پیشکش کی گئی؟ ہاں نہیں, خان تو کبھی بھی نہیں جائے گا. پیشکش ہوئی؟ مجھے نہیں پتا ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس قسم کی پیشکش ہو سکتی ہے, مگر میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ خان کے ساتھ وہ کام آپ نہیں کر سکتے جو آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے ساتھ سعودی عربین گورنمنٹ کی حمایت تھی, پھر اسی لیے ان کو چپ رہنا پڑا جب ان کو باہر بھیج دیا گیا. تو خان کے ساتھ تو ایسی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جو اس کو لینے کے لیے تیار ہوگی. آپ نے دیکھا کہ کسی حکومت نے خان کے حق میں ایک بیان بھی نہیں دیا, ایسے سانپ کاٹ گئے. ایک حکومت نے بھی نہیں, ایک بڑے سیاستدان نے بھی نہیں. کسی ایک ملک کے ساتھ کیا پرسنل لیول کے ٹرمز نہیں تھے؟ اب بورس جانسن سیلفی لے رہے تھے, وہ بڑے فین تھے بانی پی ٹی آئی کے, چلے گئے تو یو کے کی طرف سے بھی ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. بورس جانسن فارغ ہو گیا تو خان کا کیا کہتے ہیں آپ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ فضول ہیں. آگے جو بات, جو دلچسپ بات ہے وہ ہے بشرا بی بی کی. آپ نے ذکر کیا ابھی کہ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا اور میں یقین رکھتا ہوں اپنی خبر کے اوپر کہ ان کو بنی گالہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے کمیونیکیشن رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, کیونکہ دیکھیے بشرا بی بی کو بریک کرنا فرام عمران از اے بگ تھنگ. کسی طریقے کے ساتھ ان کو علیحدہ رکھ کے بشرا بی بی اور عمران کے درمیان میں کوئی دراڑ دینی, دیٹ از ان دی انٹرسٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو اب بشرا بی بی کیوں چلی گئی؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی انہوں نے شیئر ہے عمران خان کے ساتھ, تو انہیں نہیں جانا چاہیے تھا بنی گالہ. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے کہا گیا کہ ریسٹ ہاؤس لے گئے. کسی کو بھی نہیں پتا, وزیر اعظم کو نہیں پتا, وزیر داخلہ کو نہیں پتا, اور مجھے لے گئے بنی گالہ. تو اگر یہ حقیقت ہے تو پھر بڑی جلدی پہلے جو ان کو موقع ملے گا ان کو آ کے کہنا چاہیے کہ میں بنی گالہ خود نہیں گئی, مجھے زبردستی وہاں لے جایا گیا اور یہ کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ بات چیت کرنے کی, اور میں کسی قسم کے موڈ میں نہیں ہوں کہ میں بات چیت کروں یا میں خان کو بٹرے کروں. میں ساتھ کھڑی ہوں, کھڑی تھی, کھڑی ہوں, کھڑی رہوں گی. آپ مجھے جیل میں ڈال دیں, جو مرضی کر. مطلب اس کو جو بات چل رہی ہے نا کہ ایک محل میں جا کے آپ بیٹھ گئے ہیں, یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیر. یہ ایک اچھا امیج نہیں بن رہا. لیکن یہ ریاست کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ قیدی کو جہاں بھی رکھے. اچھا, بشرا بی بی جب عدت میں نکاح کیس میں پیش ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ بات کھلے عام کہی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی ڈیل کی کوئی ہمیں پیشکش نہیں ہوئی, نہ ہم کرنے جا رہے ہیں. دوسری یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی, اور وہ اڈیالہ آئی تھیں خود, لیکن انہیں وہاں لے جایا گیا.
تو وہ تو لا علم ہے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جلدی ان کو بنی گالہ سے ہٹا لیا جائے گا اور ان کو کسی ریسٹ ہاؤس میں یا جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. کیونکہ جو اسپیس ڈھونڈ رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کی, کیونکہ خان کے ساتھ ڈائریکٹ بات تو ہو نہیں سکتی, وہ انڈائریکٹ ہی بات ہوتی ہے. ہمیشہ لیڈرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ بات سے کتراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی کے ذریعے بات کرو تاکہ ڈینائل ہو کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی, میں تو کوئی ڈیل نہیں کر رہا. تو اب ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کی سہولت دی جاتی ہے کسی قیدی کو یا کسی مجرم کو, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ الگ میں بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی بات ہو سکے, کیونکہ وہ پرائیویٹ ہوتا ہے نا, وہاں تو پتہ نہیں چلتا کون آیا اور کون گیا ہے. ریسٹ ہاؤسز ہوں یا بنی گالہ ہو, وہ تو خفیہ طور پہ آئے, بات کی اور چلے گئے. جیل تو ایک پبلک پلیس ہے, آپ نے جیل گیٹ سے تو اندر جانا ہے نا, ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو نہیں آنا آپ نے, اور وہ بھی کوئی خفیہ ہیلی کاپٹر. تو وہ پتہ چل جاتا ہے, میڈیا سارا وقت وہاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بنی گالہ میں اس لیے رکھا گیا کہ شاید ایک کوشش کی جائے گی یا جا رہی ہے کہ بشرا بیگم کو سمجھایا جائے کہ دیکھو تم کیوں ٹکی ہوئی ہو خان کے ساتھ, اس کا تو حشر ہم نے کرنا ہے, تم کیوں ٹکی ہوئی ہو, تم کچھ ہمیں انفارمیشن دو, کچھ ہمیں, اور تمہیں ہم لائٹلی ٹریٹ کریں گے. تمہارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ایک ایک کر کے گر جائیں گے, تم فکر نہ کرو. اس قسم کی انکریجمنٹ کی جاتی ہے. اچھا, ویسے آپ کو لگتا ہے یہ کام کرے گی؟ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی انکوائری کا حکم دے دیا گیا. یہ بہن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھائی کے خلاف کھڑی ہو جائے. یہاں تک تو یہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید خان صاحب اسی کو نامینیٹ کر دیں ایز ہز ایئر اپیرنٹ جانشین. تو مگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بشرا بی بی اور بہن کا پھر پرابلم بن جاتا ہے, کیونکہ ان میں سے ایک کہے گا کہ میں ہوں, دوسرا کہے گی میں ہوں. تو اس لیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی کی کا رسپانس کیا ہوتا ہے ٹو آل دس. ٹھیک ہے. از ہی گوئنگ ٹو بی اسٹرانگ, کیونکہ مانیکا صاحب تو فارغ ہو گئے ہیں, پہلے تو اکٹھے تھے نا ساری سازش میں, تو اب وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے ہیں. وہ 10 دن انہوں نے جیل کاٹی ہے, اس کے بعد ان کو سافٹ ویئر اپڈیٹ. بالکل وہ صحیح کہتا ہے خان کہ وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اور مگر بات یہ ہے کہ باتیں بہت ہے, راز بڑے ہیں ان کے پاس. ہاں, چلے ایک اور راز بھی بتائیں ہمیں. سپریم کورٹ سے تو استعفے آئے, اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں رفٹ تھی. لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شاہد جمیل کا استعفیٰ کیوں آیا؟ دیکھیے یہ تھوڑی سی اس میں کچھ حقیقت ہے یا کچھ شاید نہ بھی ہو. بات سیدھی سی ہے کہ شاہد جمیل صاحب خوش نہیں تھے ہائی کورٹ کے اندر. ان کا یہ کہنا ہے یا ان کے رشتہ داروں کا یا ان کی سورسز کا یہ کہنا ہے کہ وہ ناراض تھے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا. امپورٹنٹ کیسز ان کو نہیں دیتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے چانسز خراب ہو رہے ہیں آگے گوئنگ فارورڈ. تو اس لیے, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے آپس میں جھگڑا تھا ایک, اور وہ جھگڑے کی بات یہ کہی جاتی ہے, اب اس کو یہ رومرز ہوتے ہیں, اب کیا اس میں سچائی کتنی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, مگر اگر غلط ہے تو پھر بیان آنا چاہیے, کہیں سے ڈینائل آنی چاہیے کہیں سے کہ ایسی بات نہیں ہے, مگر نہیں آئے گی, میں آپ کو بتاؤں. اچھا. کیونکہ اس میں کچھ سچ بھی ہے جو میں کہنے والا ہوں. اچھا. وہ یہ تھے کہ آپ کو یاد ہے کہ جنرل باجوہ کے فادر ان لاء کا نام کیا ہے؟ جنرل اعجاز. نا, فادر ان لاء جنرل اعجاز. ٹھیک. اچھا, آپ آئیے کہ ان کا تعلق صابر مٹھو کے ساتھ کیا ہے؟ سن ان لاء ہے صابر مٹھو. سو اب سچویشن یہ ہے کہ ایک کیس تھا انوالونگ پرویز الہی, جب وہ چیف منسٹر تھے, اور صابر مٹھو صاحب کچھ زمینوں کے اوپر, جو کہ گورنمنٹ نے ان کو زمینیں انہوں نے لی تھی, اس کے اوپر کچھ کمپلینٹ آئی, پٹیشن آئی, کیس بنا. اور وہ پرویز الہی صاحب کے جو سیکریٹری تھے محمد بھٹی, محمد خان بھٹی, اس میں ان کا نام ذکر آیا. مگر محمد خان بھٹی جو تھے وہ ہیں رشتہ دار امیر حسین بھٹی صاحب. امیر حسین بھٹی, چیف جسٹس. اور امیر حسین بھٹی صاحب کون ہیں؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, جو کہ مارچ میں ریٹائر کر رہے ہیں. یس, ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو رومر یہ ہے, جسے آپ کہتے ہیں کہ آپس میں شاہد صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ ہم کیوں ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, ہماری بدنامی ہوتی ہے. اچھا. تو ہمیں آپ کو یہ سننا نہیں چاہیے, ہمیں اس میں ٹرائی ٹو گیو اے فیئر ججمنٹ. تو اس میں اندر کچھ لین دین ہو گئی, اور اس وقت سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. کبھی پنڈی بینچ میں بھیج دیتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور ان کو سوائے ٹیکس کے اور کمرشل کیسز کے دوسرے کیسز جو تھے وہ نہیں ملتے تھے.
اچھا اچھا، اور ہاں ایسا ہی ہے ویسے. تو کوئی اس قسم کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب ان کا فیوچر جو ہے نا وہ خطرے میں ہے کہ ان کو کوئی ایلیویشن وغیرہ نہیں ملے گی. کیونکہ اگر ٹریک ریکارڈ جب یہ پروموشنز ہوتی ہیں یا ایلیویشنز ہوتی ہیں تو وہاں دیکھتے ہی ہیں ٹریک ریکارڈ میں کہ بھئی کیا کون سے کیسز تھے ان کے, کون سے امپورٹنٹ کیسز تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کو مل نہیں رہے تھے. اور پھر ان کے اوپر پھر اور ان کا جو دلچسپی تھی ان کیسز وہ وظاہراً کم ہوتی جا رہی تھی. زیادہ ایبسنٹ, زیادہ لانگ بریکس, اس قسم کی بات. اور میرا خیال ہے کہ تھوڑے بد دل بھی ہو چکے تھے کہ اب میں کیا کروں. اچھا. اور شاید یہ بھی شک تھا انہیں کہ شاید کسی نے ان کے بارے میں کوئی کمپلینٹ کر دیا ہے ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اچھا. اب یہ کنفرمیشن ملتی نہیں ہے بیکاز جو کمپلینٹس ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس خود ریویل کرتے ہیں کس کے خلاف کمپلینٹ آیا یا نہیں آیا. اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب پہلے انیشل انکوائری انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے, جس کو فارغ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہے, اس کے بعد ذکر ہی نہیں ہوتا. اور جس کو آگے ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں پھر ڈیٹیلز دیے جاتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے ایک وقت ایک کسی سپیچ کے اندر یہ کہا کہ میں نے آ کے دیکھا ہے تو 100 سے زائد کمپلینٹس پہنچی ہوئی ہیں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو جلدی جلدی جو کہ فریولس ہیں, جو کہ جن میں پانی نہیں ہے, وزن نہیں ہے, ان کو فارغ کیا جائے, ڈسپوز آف کیا جائے, اور جو میجر ہیں ان کے تو اوپر تفتیش, پہلے اسٹیج تفتیش کی جائے. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف بھی کسی قسم کی کمپلینٹ وہاں تھی. تو اب کوئی جج یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ کمپلینٹ ٹیک اپ ہوگی یا نہیں ٹیک اپ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ سوچا کہ آج تو میں ریزائن کرتا ہوں تو میری پینشن, میرا وہ سب کچھ مجھے مل جائے گا. تو کل کو اگر کچھ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس ٹیک اپ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں بھی تھیں. تو یہ ملا جلا تھا. کچھ عرصے سے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اظہار کر رہے تھے کہ میں خوش نہیں ہوں, میں سوچ رہا ہوں میں چھوڑ دوں, یہ ہے وہ ہے. اور جو عام بات کرتے تھے جو وہ یہی تھا کہ یار یہاں کیا پڑا ہے میرے لیے. اب میں نے تو اپنی بیٹی کی ایجوکیشن بھی فائنینس کرنی ہے یو کے میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو ہے اس سے مجھے کچھ نہیں ملتا. میں اگر پرائیویٹ لاء پریکٹس کروں تو وہاں کمرشل کیسز اور ٹیکس کیسز میں تو کروڑوں روپے ملتے ہیں نا آپ کو. تو ان کی ساری ایکسپرٹیز ہی. بار سیٹ اپ کی بھی خبریں ہیں نا یو کے میں. وہ پتہ نہیں کہ جی وہاں کوئی سیٹ اپ ہے یا نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. مگر اس قسم کی بات پرسنل ریزنز کہا جا سکتا ہے ان سب چیزوں کو, جیسے انہوں نے کہا کہ پرسنل ریزنز. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پرسنل ریزنز ہوں تو پھر یہ جو شعر و شاعری کر رہے ہیں, ہاں آزادی اور محکومی کی بات ہے. آزادی اور محکومی کی بات. کس کی محکومی, کس کی آزادی, وہ سب کنیکٹ کریں سوشل میڈیا پہ اسے سپریم کورٹ کے استعفوں کے ساتھ. اچھا, ان دو ججز کے ساتھ ان لائن. اب بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ کنیکشن کوئی بنتا ہے. کنیکشن یہی بنتا ہے کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور اس لیے تو شاید اشارہ اس طرف ہے. یہ نہیں کہ جی جو یوتھی ہے ہمارے دوست وہ جو کہہ رہے ہیں اس قسم کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ نہیں صحیح. اور آج کل آپ نے دیکھا یہ ایک ٹریڈیشن ہی بن گئی ہے جج حضرات کی کہ آتے جاتے شعر و شاعری میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں. ہاں کوٹیشن, شعر و شاعری, اور گاڈ فادر اور ماریو پوزو اینڈ یہ ساری ڈان جواں, یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے نا. اب تاکہ کچھ بھی نہ کہا, کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. بہرحال آپ نے ساری بات ایکسپلین کر دی. تو میرا خیال ہے اس پہ اب کوئی خاص کانکریٹ بات نہیں ہے, کچھ مختلف کلیکشن آف ریزنز ہو سکتے ہیں.